ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف ہے ماہ رمضان المبارک میں۔ اس عشرے میں روزانہ عصر کی نماز کے فوراً بعد درس کی یہ نشست ہوتی ہے، جس میں مختلف موضوعات پر درس ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس پر آج گفتگو مقصود ہے۔ حضرت خالد ابن ولید، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مجاہد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرمایا۔ ان سے یہ حدیث روایت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے اور عمار ابن یاسر کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، تو میں نے گفتگو میں ان پر بہت سختی کی۔ عمار میری شکایت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ پھر خالد فرماتے میں بھی وہاں پہنچا۔ فرمایا کہ عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے تھے، تو بھی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ان پر بہت سختی کی، وہاں ان کی سختی بڑھتی گئی میری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ کلام نہیں فرما رہے تھے۔ جب عمار رونے لگے تو عمار نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ خالد کو دیکھ نہیں رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، جو عمار سے دشمنی کرے خدا اس سے دشمنی کرے، اور جو عمار سے بغض رکھے خدا اس سے ناراض ہو۔ اب یہ خالد فرماتے ہیں کہ پھر میں نکلا تو مجھے حضرت عمار کی خوشی سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے ان سے ان کی رضامندی کا برتاؤ کیا تو وہ راضی ہو گئے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے درمیان آپس میں کچھ تلخیاں، کچھ سخت باتیں، یہ بہت ممکن ہے، ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، عمرہ بھی کیا ہو، حج بھی کیا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، تو اس سے ایسا نہ ہو۔ اب صحابہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، ہم سے زیادہ روزے رکھنے والے، حج و عمرے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے۔ یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ کہاں ایک عام بندہ اور کہاں ایک صحابی، لیکن صحابہ کے درمیان بھی رنجشیں یا چپقلیش یا کوئی تلخیاں یہ ہونا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں کہ دونوں صحابی ہیں، عمار بن یاسر بھی صحابی ہیں، اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسلام کے راستے میں انہوں نے بہت تکالیف برداشت کی، اللہ کے رسول نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ بڑی عمر میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے یہ، اور اس میں یہ شہید ہوئے ہیں۔
تو یہ ایک طرف خالد بن ولید جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کی تلوار، یعنی ایسے مجاہد جہاد بھی کرنے والے. اب دیکھیں نا ہمارے دور میں تو جہاد نہیں ہے، تلواروں والا جہاد یا جنگ جس کو کہتے ہیں. عام بندے تو ایسا نہیں کر رہے، ہمیں تو یہ نصیب نہیں ہے، مگر صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب شرف عطا فرمایا کہ ان کو غزوات بھی دیے، جہادوں میں ان کو شامل ہونے کا اللہ نے موقع دیا. تو ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے. بتانا یہ ہے کہ یہ آپس کے اندر تو میں یا کوئی سختی کے الفاظ رویے کے حوالے سے یہ تو صحابہ میں بھی رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں دونوں صحابی ہیں. خالد بن ولید یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور عمار ابن یاسر کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. کسی بات پر ہوئی ہوگی، ظاہر ہے وہ دنیا کی بات ہوگی، کوئی دین کی بات پہ کیوں تلخ کلامی ہوگی؟ دین تو دونوں نے اللہ کے رسول سے ہی سیکھا ہے نا، صحبت تو وہیں سے حاصل کی ہے. تو آپس میں کوئی عقیدے کا اختلاف بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس پر کوئی تلخ کلامی ہو. کوئی دینی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس پر تلخ کلامی ہو. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو تلخ کلامی کا کوئی سوال نہیں ہے. دین کے مسئلے پر کوئی بات ہوگی تو فوراً جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا کر پوچھ لیں گے، تو دین کا مسئلہ نہیں ہوگا. محدثین نے یہ کہا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ مسئلہ دنیا کا کوئی ہوگا تو دنیا میں جو معاملات چلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اس میں ہو جاتی ہے. اب یہ لڑائی بھی کوئی ایسی لڑائی تو تھی نہیں کہ ایک دوسرے کو مارا ہو یا ایک دوسرے پر دست درازی کی ہو، نہ کوئی گالیاں دی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ کہہ رہے ہیں کچھ تلخ کلامی ہو گئی میرے یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے گفتگو میں جب سختی کی یعنی سخت باتیں ان سے کیں تو وہ میری شکایت کرنے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنی کوئی بات اگر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیان کیا کرتے تھے. حضور نے ان کو اس سے روکا نہیں تھا. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصف کا ایسا درجہ بھی دیا تھا کہ لوگ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے، آپ کے پاس اپنی شکایات لے کر آتے، اپنے جھگڑے لے کر آتے، اپنے مسائل لے کر آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے، ان کے جھگڑوں کو حل فرمایا کرتے تھے، ان کے مقدمات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے، ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی خرابی ہوتی تو حضور دور فرما دیتے تھے. تو اس لیے صحابہ بھی ایک دوسرے کی شکایت یا ایک دوسرے کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کیا کرتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کہ عمار ابن یاسر سے جب میری تلخ کلامی ہوئی تو وہ میری شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس گئے اور یہ بھی پہنچ گئے، خالد بن ولید بھی وہاں چلے گئے. اکثر احادیث میں ایسی باتیں آئی ہیں کہ کوئی شکایت کرنے گیا تو جس کی شکایت ہو رہی ہے وہ بھی وہاں پہنچ گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ سب کے سب صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھنے والے، اگر ایک جا رہا ہے تو دوسرا بھی جائے گا نا. ایسا تو نہیں تھا کہ ایک کا تعلق اللہ کے رسول سے اور دوسرے کا نہیں ہے. اب ایک پیر کے کئی مرید ہوتے ہیں تو اگر کسی کی کوئی بات ہو اور ایک مرید وہاں پہنچے تو ظاہر ہے دوسرا مرید بھی تو وہاں جائے گا، اس کو بھی تو وہیں جانا ہے نا. دونوں کے مرشد تو ایک ہی ہیں، دونوں کا پیر خانہ تو ایک ہی ہے. تو یہاں بھی پیر خانہ تھا صحابہ کا اللہ کے رسول کے یہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے تھے اور مرشد اولین تھے، اور صحابہ حضور کے مرید تھے. تو لہٰذا اگر ایک بندہ وہاں گیا
تو دوسرا بھی وہاں جاتا. تو خالد بن ولید بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں بھی بات کرنے کے دوران خالد بن ولید نے ان پر کچھ سختی کی. محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یا تو اس وقت تک وہ آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آواز بلند کرنے کی خلاف نازل ہوئی ہے کہ حضور کی خدمت پہ جب جاؤ تو اپنی آواز کو بلند مت کرو، یا تو یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوگی، یا اس وقت خالد بن ولید کو ایسا خیال نہیں رہا اور انہوں نے وہاں بھی ان پر سختی کی. جب سختی بڑھی تو پھر عمار بن یاسر نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. یعنی اس وقت انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ خالد بن ولید کو ترکی بترکی جواب دیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ ان کو رونا آ گیا. تو رقت آ گئی. جب رونا آیا تو اس رونے کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خالد کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ خالد کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجھ پر پہلے بھی سختی کر رہے تھے بات میں آپ کے پاس آنے سے پہلے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہ یہاں آئے تو یہاں بھی مجھ پر سختی کر رہے ہیں، یعنی مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں، میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ ان کو نہیں دیکھ رہے؟ حضور پاک خاموش تھے پہلے. یعنی یہ جو دونوں کی بات ہو رہی تھی اور عمار بن یاسر شکایت کر رہے تھے اور خالد بن ولید ان پر وہاں بھی بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بھی کچھ سختی کر رہے تھے، سخت بات ان کے لیے کر رہے تھے، تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ نے کچھ فرمایا نہیں. مگر جب عمار بن یاسر نے رونا شروع کیا اور رونے کی حالت میں یہ کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یا نہیں دیکھ رہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا. یعنی حضور خاموش بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے بات کو، کچھ ارشاد نہیں فرما رہے تھے. جب عمار بن یاسر نے روتے ہوئے یہ بات کہی تو حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر عمار بن یاسر کے حق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا. خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا. اب خالد بن ولید کو جب کچھ نہیں کہا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تو یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ خالد بن ولید کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ خود ہی سمجھ گئے کہ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور وہ میرے خلاف جا رہی ہے. وہ سمجھ گئے. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من عاد عمارا عادہ اللہ ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ. فرمایا جو عمار سے دشمنی کرے خدا اس سے دشمنی کرے، اور جو عمار سے بغض رکھے اللہ اس سے ناراض ہو جائے. بس اتنا فرمایا اللہ کے رسول. تو یہ فرمانا کیا کوئی کم تھا؟ آپ بتائیں، یہ جملہ کوئی کم جملہ ہے؟ یہ الفاظ کیا کوئی معمولی الفاظ ہیں؟ یہ دعا کیا کوئی معمولی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو عمار سے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی رکھے، یعنی اللہ اس کے خلاف ہو جائے، اور جو عمار سے بغض رکھے اللہ اس سے ناراض ہو جائے. بس اتنا کافی تھا. خالد بن ولید سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں نے عمار کے ساتھ سختی کی، میں نے عمار بن یاسر کے خلاف سخت زبان استعمال کی، میں نے تلخ کلامی کی، میں نے آواز بلند کی، بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بھی. اللہ کے رسول کو یہ بات ناپسند ہو گئی ہے. انہوں نے عمار بن یاسر کے حق میں یہ جملہ فوراً ارشاد فرمایا تو بس ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا خالد بن ولید کا. اور یہ کہتے ہیں کہ فخرجت فما کان شیء احب الیہ، فرماتے ہیں کہ میں نکلا باہر
اور مجھے حضرت عمار کی خوشی سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں تھی، یعنی میرا دل صاف ہو گیا عمار کی طرف سے۔ حالانکہ حضور نے براہ راست خالد کو کچھ نہیں کہا، خالد بن ولید کو یہ نہیں کہا اے خالد تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کہا تھا عمار بن یاسر کو، کیوں آپ نے سخت کلامی کی تھی، کیوں آپ نے بد زبانی کی تھی، کیوں آپ نے ان پر دباؤ ڈالا زیادہ، کیوں ابھی بھی آپ ان کے ساتھ سختی کر رہے ہو۔ خالد بن ولید کو حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب عمار بن یاسر کے حق میں یہ جملہ آ گیا تو بس خالد بن ولید سمجھ گئے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرما دیا تو میں وہاں سے نکل گیا، اور اب مجھے عمار بن یاسر کی خوشنودی سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ان سے ان کی رضا کا برتاؤ کیا تو وہ راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد بن ولید نے ان سے ایسا سلوک کیا کہ ان کو منایا، یعنی ان سے یہ برتاؤ کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ فرما دیا، اب آپ مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کی فضیلت میں بہت بڑا ہے۔ کسی صحابی کی فضیلت میں اللہ کے رسول یہ فرما دے کہ جو ان سے ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہو، جو ان سے دشمنی کرے ان سے اللہ دشمنی کرے، تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ ان صحابی کا مرتبہ کیا ہوگا، اور ان صحابی سے اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو خود بھی صحابی ہیں اور مجاہد ہیں، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ خالد بن ولید کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، منہ مبارک۔ جب آپ جنگ میں گئے خالد بن ولید تو اس منہ مبارک کو اپنی عمامہ میں رکھ لیا تاکہ اس کے وسیلے سے اللہ مجھ کو کامیابی دے دے، فتح نصیب کر دے۔ اتفاق سے جب جنگ ہوئی، گھڑ سواری ہو رہی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، تو خالد بن ولید کے سر مبارک سے وہ عمامہ گر گیا۔ اب خالد بن ولید کو جب یہ احساس ہو گیا تو وہ اس کی تلاش میں ہوئے اور فوراً تلاش کی، دوڑے۔ کیوں دوڑے؟ امامہ کی وجہ سے نہیں، منہ مبارک کی وجہ سے، کہ امامے تو بہت مل جائیں گے، پگڑیاں تو بہت مل جائیں گی، مگر جو اللہ کے رسول کا بال مبارک ہے وہ تو نہیں ملے گا، وہ تو میرے پاس ایک ہدیہ ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس کو حاصل کیا۔ یہ ہیں خالد بن ولید جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا ہوا ہے۔ اب خالد بن ولید کا رویہ ایسا نرم ہو گیا کہ ان سے اپنے لیے راضی نامہ کر لیا۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی جو میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپس میں رنجش ہونا ایک دوسرے کے ساتھ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے صحابی آپس میں رنجش کر سکتے ہیں تو ایک مرشد اور ایک پیر کے مرید بھی آپس میں رنجش کر سکتے ہیں کسی بات پر، ان کے درمیان بھی کچھ تلق کلامی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے کوئی اپنے آپ میں اتنا ہو جائے کہ تلخ کلامی کے باعث بات چیت بند کر دے اور ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ شکایت لے کر وہ گئے تو خالد بن ولید بھی پہنچ گئے اور دونوں کے رویے کا حضور کے سامنے اظہار ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی پیر کے مرید بھی اگر آپس میں رنجیدہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ تو ممکن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کے پاس اس بات کو لے جائیں، اس مسئلے کو لے جائیں، بیان کریں کہ ایسا ہوا ہے، ان کو مجھ سے یہ شکایت ہوئی ہے، مجھ کو ان سے یہ شکایت ہوئی ہے۔ تو پھر جب وہ سنیں گے آپ کی بات کو، اس وقت وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو اہمیت دی جائے، اس کو سنا جائے، اس کو مانا جائے۔ تو
تو یہاں پر جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد کر دیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حق میں، تو خالد بن ولید راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ پھر تو مجھے ان کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کتنا بڑا اثر ہوا حضرت خالد بن ولید کے دل و دماغ پر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں تو میں نے ان کے ساتھ سختی کی تھی اور کہاں وہ مجھے عزیز ہو گئے، وہ مجھے پیارے ہو گئے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رضامندی کا سلوک کیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن لیا تو پھر دل کی کدورت بھی دور ہو گئی۔ اور یہی حال ہونا چاہیے کسی پیر کے مرید میں بھی، کہ اگر ان کا مرشد، ان کا پیر، ان کا ہادی، ان کا رہنما اگر ان کے مسئلے کے بارے میں کوئی بات کر دے تو اپنے دل کو صاف کر لے، دل کی کدورت کو دور کر دے۔ اس کے بعد بھی اگر دل میں اگر وہ کدورت رکھتا ہے تو پھر اخلاص کہاں رہا، پھر محبت کہاں رہی؟ تو یہ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق آج کی درس میں نشست میں حاصل ہوا کہ دنیا میں مختلف معاملات میں چل سکتی ہے ایسی باتیں، کوئی تجارت میں، کوئی رشتہ داریوں میں، کوئی لین دین میں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جانا یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ دفتر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی الجھ سکتے ہیں، باہر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تلق کلامی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہ ہو، نہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں سبق ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔